نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے فساد زمانہ کے وقت میری ایک سنت پر عمل کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنت پر عمل کی اہمیت اس حدیث میں واضح ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھیں، ذرا یقین کریں کہ جب کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے وہ پھل کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے پھل حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ جڑی بوٹیاں زہریلی ہوں یا فالتو میں وہ ویسے ہی اگاتی ہیں، ان کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محنت تو صرف پھل کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ ان جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے بھی کافی محنت کرتا ہے، سپرے کرتا ہے، دوسری دوائیاں جو ہے نا وہ ان کا چھڑکاؤ کرتا ہے کہ یہ پھل کے ساتھ یہ نہ مل جائے۔ بالکل ایسے ہی دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، پوری جامعیت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ یہ اپنی اس نے جو ہے نا وہ 1100 سال تک حکومت کی ہے اس دین نے، اور یہ رہا ہے پچھلے 250-300 سال سے مغلوب ہے، لیکن 1100 سال تک اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جو چیز زیادہ ہو جائے وہ بھی برائی کا باعث ہے، بدصورت لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، اور جو کم ہو جائے وہ بھی جو ہے نا وہ بدصورت لگتی ہے۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، 6 ہو جائے تو بدصورت لگتی ہیں، 4 ہو جائیں تب بھی مکمل نہیں ہے۔ تو 4 انگلیوں کا ہونا، ہاتھ کی 4 انگلیاں یا ہاتھ کی 6 انگلیاں، یہ جیسے بدصورتی کی علامت ہے، اچھی نہیں لگتی، زیادتی میں شمار ہوتی ہیں۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو فصل کاشت کی ہے، اس فصل سے جو پھل حاصل کرنے کے لیے ہم نے کاشت کی ہے وہی پھل اگر ملے تو زیادہ اچھی بات ہے، محنت کا ثمرہ ملے گا، لیکن اس پھل کے ساتھ ساتھ اگر جڑی بوٹیاں بھی جو خود بخود ہی اگاتی ہیں وہ بھی مل جائیں تو یہ زیادتی ہے، اچھی بات نہیں ہے، پھل کم ہو جاتا ہے اس سے۔ بالکل ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فساد امت کے وقت جب کہ فیشن پر عمل کرنا عام معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہو اور فیشن کے مقابلے میں سنت کو پس پش ڈال دیا گیا ہو، ایسے ماحول میں کہ جہاں پر سنت پر عمل کرنے والے کو معیوب دیکھا جاتا ہو اور بڑی اجنبی نظروں کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہو اور وہ خود اجنبیت محسوس کرے، ایسے معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیونکہ وہ پورے زمانے کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی مخالفت میں چلنا مشکل کام ہے، گھر والوں کے پورے گھر کے افراد کی مخالفت میں چلنا تھوڑا اور زیادہ مشکل کام ہے، اور تیسرا کام پورے معاشرے کی، پورے زمانے کی مخالفت میں چلنا تو ظاہری سی بات ہے، دل گردے والے کا ہی کام ہے۔ اور ایسے ہی موقع پہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے فساد امت کے وقت، یعنی میں اس کی اپنی طرف سے یہ تشریح کرتا ہوں کہ جس نے فیشن کے دور میں، جب فیشن کا بہت زیادہ دور تھا، فیشن کے دور میں میری سنت پر عمل کیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور شہید کی مغفرت کے بارے میں تو میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سنت پر عمل کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، قیامت والے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ہوں گے، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا یقیناً، جو سنت پر عمل کرے گا محبت کی وجہ سے قریب ہوگا، لیکن جو سنت کو پس پش ڈال کے فیشن پر عمل کرے گا اس کے لیے گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے تو سنت کو پس پشت ڈال کر فیشن پر عمل کرنے
کرنے کی وجہ سے 100 قتلوں کا جرم بھی تو آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا نا۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، سنت پر عمل کریں گے ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کے ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔